أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاسألوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اور اس مجلس میں جمع ہونے کا مقصد، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک انتہائی اہم گوشے پر روشنی ڈالنا ہے. وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت حاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کوئی گنتی نہیں ہے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست قسم کے واریر تھے، سپہ سالار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خصوصی صلاحیتیں جنگ کی بھی عطا فرمائی تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جنگی صلاحیتیں ہیں، ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہ کھل کر کے آتی ہیں. اور پھر یہ کہ ان جنگوں میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو جابازیاں دکھتی ہیں، دین کے لیے ان کے ہاں قربانی کا جو جذبہ دکھتا ہے، اور دین کے لیے اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا جو ان کا مزاج تھا، تو وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. تو ان غزوات کو بیان کرنے کا مقصد کوئی آپ لوگوں کو انٹرٹین فراہم کرنا نہیں ہے کہ جنگیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے تو چلو جنگوں کی باتیں کرتے ہیں. ہاں، ان کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہماری ایمان کی تربیت ہو، ہماری اخلاقی تربیت ہو، اور اس سے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نبی کے لیے عقیدتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم جنگیں پڑھتے ہیں تو نبی کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بھی جو ہے نا، وہ ہمارے دل میں اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جابازی اور جانثاری دیکھتے ہیں. حافظ جی آواز تھوڑا سا بڑھانا نا، آواز کم ہے میرے خیال سے. ہاں، بہرحال تو ہم نے غزوہ بدر سے اپنی سیریز کا، اس سلسلے کا آغاز کیا تھا. اور غزوہ بدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پلان جو ہے وہ کسی فوج سے مقابلہ کرنے کا نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر کے نکلے تھے، جس میں مکہ والوں کے تقریباً ہر مکہ کے گھر سے انویسٹمنٹ بھی تھا، اور پھر مسلمانوں نے جو اپنی جائیدادیں چھوڑی تھی، جو کافروں نے لوٹ لی تھی، وہ مال بھی اس کے اندر شامل تھا. تو اللہ کے نبی کا اصل ٹارگٹ تھا اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنا. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اس میں اونٹ تھے اور لاکھوں کا اس کے اندر مال تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس پر حملہ کر کے، کیونکہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ تھا، صرف 40 نگہبان سوار اس کی حفاظت کرنے والے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی کوئی بہت تیاری کر کے مدینہ سے نہیں نکلے تھے. 313 سے لے کر کے 319 تک کی تعداد کے بیچ میں کوئی ایک تعداد تھی، اور اس میں صرف 2 گھوڑے تھے، 100 اونٹ تھے. پراپر جو ہے وہ ہتھیار بھی نہیں تھے، کیونکہ 40 لوگوں کے مقابلے کے لیے یہ کافی فوج تھی. اب لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے، ابو سفیان کو علم ہو گیا. ابو سفیان نے وہ خبر پہنچا دی مکہ میں. مکہ والے 1000 کی بلکہ 1300 کی فوج لے کر کے مکہ سے باہر نکلے ہیں پورے لشکر کے ساتھ، اور یہ کہ اب مسلمانوں کا قصہ وہ تمام کر دیں گے، یہ خیال بنا کر کے وہ مکہ سے نکلے ہیں. اور دونوں لوگ بدر کا جو وادی ہے اس کے الگ الگ کنارے پہ بھی پہنچے، ابھی میدان میں دونوں پہنچے نہیں ہیں. مسلمان ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمارا مقابلہ ہے بہت ممکن ہے کہ اس تجارتی قافلے کے بجائے 1000 کی فوج سے ہو جائے. پر مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں 1000 کی فوج سے مقابلہ نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارا مقابلہ وہ 40 لوگوں کا جو چھوٹا سا دستہ ہے تجارتی قافلے کا ان سے ہو. تو مسلمان کچھ اور سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم پلان کر کے بھی وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم پہلے سے پلان کر کے نکلتے کہ ہم کو جنگ کر کے نکلنا ہے اور وعدہ کرتے کہ فلاں میدان پہ ملیں گے، تو بھی نہیں ہو پاتی یہ جنگ. یہ بس اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا کر دیے، ورنہ اس جنگ کا کوئی امکان دور دور تک کہ بدر میں تو اس جنگ کا کوئی امکان
نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم کچھ اور سوچ رہے ہو، اللہ کچھ اور سوچ رہا ہے. تمہاری نظر آسانیوں پر ہے، تمہاری نظر تجارتی قافلے پر ہے، پر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ حق کو غالب کر دے اور باطل کا خاتمہ ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ اتنا امیزنگ سچویشن ہے کہ ایک طرف کفر کے بڑے بڑے جو نام ہیں نا وہ ایک ساتھ، ہاں، ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، شیبہ ہے، جو بڑے بڑے کفار ہیں نا وہ سب ایک ساتھ آ کر کے بدر کے میدان میں جمع ہو چکے ہیں ایک کنارے پر. اور دوسری طرف اسلام کے بڑے بڑے نام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں. تو بڑے بڑے جو کفر اور اسلام کے سردار ہیں وہ اب ایک ساتھ جمع ہونے والے ہیں. کائنات کی سب سے بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے. اس جنگ کو اس لیے عام جنگ نہیں تھی ہے، قرآن مجید اس کو کیا کہتا ہے؟ یوم الفرقان، فرق کر دینے والی جنگ، حق و باطل کو کے درمیان واضح فرق کر دینے والی جنگ. پہلا حملہ مسلمانوں کا تھا. اس پہلے حملے میں ہی جتنے بھی کفر کے بڑے بڑے قلعے تھے اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیے. لیکن مسلمان، ان کی نظر ابھی ان نتائج پر نہیں ہے نا. مسلمان تو آسانی سوچ رہے ہیں اور تجارت کا جو اتنا بڑا قافلہ لے کر کے گزرا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ 40 لوگوں پر حملہ کرنا ہے اور اتنا سارا مال ہاتھ میں آنے والا ہے. پر وہ تجارتی قافلہ بچ کر کے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاسوسی کرنے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ وہ قافلہ تو بچ چکا ہے، 1000 کی فوج اب میدان میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ واپس جانے کے بعد کیا گارنٹی تھی کہ یہ جو 1000 کے لوگ ہیں یہ مدینہ تک کے حملہ نہیں کریں گے. یہ تو مدینہ تک بھی پہنچ سکتے تھے. یہاں سے بچ کر کے نکل جائیں اور اگر کفار کو یہیں پر چھوڑ دیں تو پورے عرب میں قریش مکہ کی دھاک بیٹھ جائے گی کہ ان سے ڈر کر کے مسلمان بھاگ گئے، ان کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام کمزور پڑ جائے گا، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے. حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں تو 1000 کی فوج سے مقابلہ کرنے کے اسباب نہیں ہیں. 313 کی تعداد میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جس میں کوئی بہت بوڑھا ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں، ہتھیار پراپر نہیں ہے. تو وہ ویسے بھی مہاجرین جس حالت میں پہنچے تھے مدینہ کے اندر تو ویسے ہی لوٹے پیٹے تھے. ہاں، کوئی باقاعدہ کبھی کوئی فوجی مقابلہ تو ہوا نہیں تھا. مشرکین پورے عرب کے سب سے مالدار لوگ تھے. تو بظاہر تو اسباب اگر دیکھے جاتے تو کوئی جو ہے نا دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اپنی نصرتیں نازل کرتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب ہو گئیں. یہ اہل ایمان کی چھوٹی سی جماعت تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض. اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. یہ چھوٹی سی موحدین کی جماعت ہی اس زمانے میں اہل توحید کا پورا سرمایہ یہی 313 لوگ تھے. بدر کی جنگ کو ایسے ہی اتنی اعلیٰ جنگ نہیں کہا گیا. بدری جو صحابہ جو پارٹیسپیٹ کرنے والے تھے بدر میں، ان کا صحابہ میں بہت اونچا مقام تھا. کسی صحابہ کی عظمت کا حوالہ دینا ہوتا تو یہ کہہ کر کے دیتے تھے کہ یہ بدری ہے، انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی سی جماعت تھی جو اس وقت پورے اس توحید کا علم لے کر کے کھڑی ہوئی تھی. اگر یہ ختم ہو جاتی تو دنیا سے توحید کا نام و نشان ختم ہو جاتا، شرک کا غلبہ ہو جاتا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا. بلکہ سعد ابن معاذ نے جب یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی انصاری کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے اور اپنی حمایت اور نصرت کا اظہار کرے، تو سعد ابن معاذ نے کھڑے ہو کر کے بڑی زبردست تقریر کی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کہیں گے کہ آپ سمندر میں کود جاؤ تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے بہادری کی وہ جوہر انشاءاللہ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ کر کے راحت محسوس کریں گی. اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی نے لشکر کو رات ہی میں پڑاؤ کا حکم دیا کہ رات ہی میں چل پڑو اور بدر کے میدان میں اپنی پوزیشن لے لو. اور اس طرح صحابہ آگے بڑھے اور بدر کے میں ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. اللہ کے نبی نے جہاں پر پڑاؤ کیا وہاں پہ کچھ کنویں تھے بدر کے. تو حباب ابن منذر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جگہ پر آپ نے قیام کیا ہے، ہاں یہ قیام اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے یا آپ کی کوئی فوجی حکمت عملی ہے؟ یہ اپنے حساب سے آپ نے قیام کیا ہے، اللہ کا حکم ہے؟ صحابی تھے نا، اللہ کے نبی عظمت جانتے تھے. ڈائریکٹ مشورہ نہیں دیا، پوچھا بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پھر اس میں مجھے صحیح کیا لگ رہا ہے، غلط کیا لگ رہا ہے؟ میں بول ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا تو پھر صحیح غلط اچھا برا حکمت عملی عقل یہ سب کے کوئی پھر
یہ سب کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی. یہ اصول ہے. ہم کو حضرت حباب ابن منذر کے سوال سے یہ اصول ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا نا، پھر میری عقل کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا صحیح لگ رہا ہے، کیا غلط لگ رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی. تو اس لیے پہلے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ اپنی حکمت عملی سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا قیام کرنا بہتر ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، مجھے یہ مناسب لگ رہا ہے کہ یہاں پر قیام کرنا چاہیے. تو کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایسا خیال ہے میں آگے بڑھ کر کے کنووں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے اور مشرکین کی طرف کے جو کنویں ہیں ان میں مٹی ڈال دیتے اور ان کنووں سے پانی لے کر کے اپنے حوض میں ہم محفوظ کر لیتے تاکہ مشرکین کے پاس پانی نہ بچے. بھئی جنگ ہو رہی ہے نا، اب جنگ میں سارے وہ طریقے آزمائے جائیں گے جس سے ہمارا دشمن کمزور ہو جائے، ہے نا. تو ان کے کنویں میں ہم پتھر بھر دیتے، ان کے لیے پانی پینے کا راستہ بند کر دیتے اور اپنی طرف کا پانی ہم کیا کرتے ہیں، حوض میں جمع کر لیتے. تو ایک ہم کو قوت اس سے مل جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب ابن منذر کی اس مشورے کو قبول کیا اور اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کے پھر وہی کام کیا جو حضرت حباب ابن منذر نے. یہ آپ دیکھیے مشورے میں کتنا خیر ہے. ہاں، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کسی ادارے میں ہوں، کسی مسجد کے ذمہ دار ہوں، ایون آپ گھر میں بھی ہوں، مشورے سنیے لوگوں سے. ٹھیک ہے، فائنل ڈیسیژن تو کسی ایک ذمہ دار کے ہی ہاتھ میں ہوگا، وہی فائنل ڈیسیژن دے گا. پر کیا اللہ کے نبی سے بھی ذہین کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے سنتے تھے غور سے اور بعض مرتبہ اپنی رائے ترک کر دیتے تھے سامنے والے کے مشورے پر. اسلام میں وہ ڈکٹیٹرشپ والا اس طرح کا مزاج نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں ذمہ دار بن گیا تو میں کسی کی سنوں گا نہیں، کوئی مجھ سے آ کر کے کچھ بولے گا نہیں، کوئی مشورہ نہیں دے گا. یہ مزاج اسلام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ہر جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے ہیں، مشورے دیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان مشوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے. تو چاہے آپ کسی خاندان کی بھی، گھر کے اندر بھی آپ ٹھیک ہے شوہر ہے، قوام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں سے اپنے اگر وہ عمر ایک مناسب عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بیوی سے ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، ان کی بھی رائے سننی چاہیے، ہے نا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، آگے بڑھے اور اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید میں خصوصی طور پہ فرمایا کہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل کی. پہلی نعمت بارش کی شکل میں بارش ہوئی اور بارش اس طرح کی کہ ہلکی پھواریں تھیں، موسم اچھا ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف کی جو مٹی تھی ریت وہ بیٹھ گئی، دھول جو ہے وہ بیٹھ گئی تو مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب تم کو اونگ آنے لگی. ایک فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس رات سوئے. ہاں آپ سوچئے یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے، ایک طرح کا معجزہ ہے، کیونکہ کل اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے. ظاہر سی بات ہے اس جنگ کا اسٹریس ایسا ہے کہ اصلاً تو ایک نیند نہیں آنی چاہیے. آپ کو صبح کے ایگزام دینا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ایون سفر میں بھی جانا ہوتا ہے تو رات آپ کی کروٹوں میں تبدیل ہوتی ہے نا. پر صحابہ کو نیند دی اللہ رب العالمین کی پلاننگ کا حصہ تھا. بلکہ بعض صحابہ غالباً ابو طلحہ کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی میری کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اونگ کی وجہ سے میرا ہتھیار بار بار نیچے گر جا رہا تھا. نیند کی وجہ سے کیا ہوا، سب کا دماغ فریش ہو گیا. جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی ایک ریلیکس فیل کرتی ہے، آپ کا ذہن ایک سکون محسوس کرتا ہے. تو ایک فائدہ، ایک برکت اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوئی، سارے لوگ سوئے سوائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پوری رات جاگتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ انتظام کر دیا گیا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ تو نے ہلاک کر دی، یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو ایک تو یہ ہوا. بلکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو اتنا روتا اور گڑ گڑاتا نہیں دیکھا جتنا بدر کی رات میں اللہ کے نبی کو روتا گڑ گڑاتا دیکھا. میری پوری زندگی گزر گئی پر میں نے ایسا کسی کو روتا گڑ گڑاتا نہیں دیکھا. صورتحال یہ تھی نا، یہ 313 کی جماعت 1000 سے اس کا مقابلہ ہونے والا تھا. اس کے بعد اللہ کے دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کی کہ بارش سے کیا ہوا، پانی نازل ہوا، مسلمانوں کو پینے کو بھی پانی مل گیا. زمین بھی جو ہے وہ ان کی بیٹھ گئی، دھول مٹیاں بیٹھ گئی، پاکی کے لیے ان کے پانی کا انتظام ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں کو جما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے رہے. اس کے بعد صبح ہوئی، یعنی یہ صبح کے وقت جو ہے وہ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کا دن تھا. یہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کرنا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ عربوں کے ہاں جب جنگیں ہوتی تھی نا، بڑی جنگیں تو ہوتی نہیں تھی، 300-400 لوگ ہوتے تھے، الگ الگ قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ جاتے تھے، تو کوئی منظم جنگ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا تھا. بس ایسے 2 لوگ جماعتیں آپس میں بھیڑ جاتی تھی. یہ پہلی مرتبہ عرب میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
صف بندی کر کے اپنی فوج کھڑی کی. ہاں یہ پہلی مرتبہ ہوا. اس سے پہلے عربوں کی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صف بندی کی جائے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو جو صف بنا کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنائی. ہاں صف میں بھی ترتیب یہ رکھی گئی کہ جو بھالے والے تھے، جن کے پاس بھالا تھا نا، ان کو آگے رکھا. بھالے کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہاں جو بھی، ہاں برچھا جس کو بولتے ہیں نا. تو بھالے والے کو آگے رکھا، تیر والوں کو پیچھے رکھا، اور بیچ میں کن لوگوں کو رکھا؟ جن کے ہاتھ میں تلوار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھی صحابہ کو کہ جب تک کہ تمہارے قریب نہ آ جائیں وہ لوگ، تب تک کہ تیر مت چلاؤ. تیر کم تھے نا بھائی، 313 لوگ آئیے تھے، کوئی بڑے مقابلے کی تیاری کر کے تو تیر تلوار یہ بھی سب کم تھی. تو کہا تیر ضائع مت کرو، جب دیکھو کہ دشمن قریب آ رہا ہے تب تیر نکال کر کے مارو، اور اپنی تلوار کو بھی اٹھا کر کے مات ہاتھ میں رکھو. جب دشمن تمہارے اوپر چھا جائے تب تلوار اٹھاؤ، یعنی اپنی انرجی بھی بتاؤ اور اپنے ہتھیار بھی بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے باقاعدہ کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں کوئی بہت تجربہ کار فوجی نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں. ہاں یہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کی قیادت کر رہے تھے نا باقاعدہ، جو جنگ ہونے جا رہی تھی. تو صحابہ کو کہا اپنی انرجی بھی بچاؤ، کھڑے رہو چپ چاپ، جب دیکھو کہ دشمن سر کے اوپر آ گیا ہے، چھا چکا ہے، تو پھر اس کے بعد تلوار سے حملہ کرو. اپنی تلوار، اپنی تیریں بھی بچاؤ، جب اور ساری تیریں ختم مت کر دو ایک بار میں، تیروں کی بھی حفاظت کرو، برچھوں کی بھی حفاظت کرو. اور اللہ کے نبی جب صف بندی کرنے لگے، ایک بڑا پیارا واقعہ پیش آیا کہ سارے صحابہ جو ہے ان کو ایک صف میں کھڑا کرنے لگے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں غالباً ایک چھڑی تھی، اس سے سب کا صف سیدھا کر رہے تھے. تو حضرت سعد بن غزیہ، اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، وہ ذرا سا آگے رکے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کو پیچھے کیا. آپ سوچیے جنگ کی حالت ہے، سامنے اتنا بڑا دشمن کھڑا ہوا ہے. حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ کے ڈنڈے سے، آپ کے ہاتھ سے مجھے قصاص چاہیے، بدلہ دیجیے مجھ کو. ہاں ایسی سنگین صورتحال میں کہتے ہیں مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے جو مجھے پیچھے کیا، مجھے درد ہوا، تکلیف پہنچی، مجھے بدلہ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا پیٹ کھول دیا، کہا لو بدلہ لے لو. ہاں کہا لو بدلہ لے لو. حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے چمٹ گئے اور بوسہ لینے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ. تو اللہ کے نبی پوچھا سعد یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہ اللہ کے نبی جنگ کی صورتحال سامنے ہے، پتہ نہیں اس کے بعد میری جان بچتی کہ نہیں بچتی ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ موت سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، اس لیے میں نے یہ مطالبہ کیا تھا. ہاں یہ صحابہ کی محبت تھی. بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف سیدھی کی، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین یہ قریش، یہ تیرے دین کو جھٹلانے والے، یہ رشتے کاٹنے والے، یہ شرک کرنے والے آج ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو مدد فرما. اب یہاں یہ ہوا، وہاں مشرکین کا معاملہ کیا تھا؟ مشرکین اولاً تو پہلے ہی کیا ہوا تھا کہ یہ جو قریش کا لشکر آیا تھا اس میں پہلے ہی پھوٹ پڑ چکی تھی. پھوٹ اس طرح سے پڑ گئی کہ اصلاً یہ لوگ جب مکہ سے نکلے تھے تو کیوں نکلے تھے؟ وہ جو تجارتی قافلہ آیا تھا اس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. راستے میں یہ پتا چلا کہ تجارتی قافلہ بچ کر کے نکل گئے دوسرے راستے سے، تو اب جنگ لڑنے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا چلو واپس چلے جاؤ بھائی، ہم اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، قافلہ تو بچ گیا، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے. پر ابو جہل اڑ گیا، کہا نہیں ایسے نہیں جائیں گے، ہم بدر میں جائیں گے، وہاں پر قیام کریں گے، 3 دن تک کر شرابیں پیئیں گے، اونٹ ذبح کر کر کے کھائیں گے، پورے عرب میں خبر پھیلے گی ہماری کہ ہم آئے، ہمارا عظیم الشان لشکر آیا اور مسلمان ڈر کر کے باہر چلا گیا، اس سے ہماری دھاک بیٹھے گی. ابھی ابو جہل کی رائے تھی، سارے لوگ اس رائے سے متفق نہیں تھے. خاص طور پہ بنو زہرہ جو ہے وہ ان کے 300 لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کا جو سردار تھا اخنس بن شریک، اس نے کہا مجھے تمہارے اس پلان پہ عمل نہیں کرنا، ہم تو آئے تھے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، تجارتی قافلہ بچ کر کے چلا گیا تو میں اپنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں. وہ بنو زہرہ کے 300 لوگ چلے گئے ویسے ہی. بنو زہرہ کے لوگ زندگی بھر اخنس بن شریک کے شکر گزار رہے کہ اس دن تو نے ہماری جان بچا لی. جب بدر میں شکست ہوئی نا کافروں کو، ان کو یہ پتا چلا کہ ہماری جان، تو اس لیے زندگی بھر اخنس بن شریک کی عزت کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہماری جان بچ گئی، اس دن تم نے ہم کو بدر سے بچا لیا. تو 300 لوگ تو ویسے ہی جو ہے وہ واپس جا چکے تھے، اور بہت سارے لوگ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بس اپنی عزت بچانے کے لیے، جیسے امیہ ابن خلف سب سے تیز اونٹنی لے کر کے آیا تھا کہ بھاگنے کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلے میں بھاگوں گا. تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو ڈر کے مارے اپنی عزت بچانے کے لیے آ گئے تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. اب اس پر کیا ہوا، عمیر بن وہب الجمحی ایک بڑا جو ہے جاسوس تھا،
اس کو قریش کے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ ایک چکر لگا کر کے آؤ اور دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں، لڑائی کیا صورت حال ہے دشمن کی فوج کی۔ تو وہ قریش کی طرف سے گیا، گول چکر لگا کے دور سے بھی دیکھ کے آیا کہ ایسا تو نہیں کہ دکھانے کے لیے 313 لوگ ہیں، جب جنگ شروع ہو تو پیچھے سے کوئی حملہ آور ہوتے۔ تو پورا لمبا چکر لگا کر کے آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں دیکھ لیا ہوں یہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ ہی ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اپنی اٹھنیوں پر موت سوار کر کے لائے ہیں، ان میں کا کوئی آدمی جب تک تمہارے ایک آدمی کو مار نہیں دے گا تب تک مرے گا نہیں، ان کے ہاتھوں میں موت دیکھ کر کے آیا ہوں۔ تو اگر ایسا ہو بھی گیا کہ ان کا ہر آدمی مر گیا تو تمہاری 1/3 لوگوں کو مار کے مرے گا، وہ یہ ساری فوج تمہارے لوگوں کو مار کے مرے گی، اور اگر یہ ہو بھی گیا تو تم کو فتح کی خوشی کیا ہوگی؟ اگر تمہاری 1/3 فوج مار دی، یعنی تم لوگ 1000 کی تعداد میں ہو، اگر 300 لوگ 300 لوگوں کو قتل کر دیں اور پھر اس کے بدلے میں تم 300 لوگوں کو قتل کر دو تو تم کون سا خوشی سے واپس جاؤ گے؟ ہاں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جنگ مت کرو۔ اس نے اپنے طور پہ ایک مشورہ اس کو دیا، لیکن ابو جہل نے کہا ہم نے تم کو صرف جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، مشورہ تم سے نہیں مانگا ہے، ہاں اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ لیکن بہت سارے لوگ تھے، ان میں خاص طور پہ عتبہ ابن ربیعہ۔ عتبہ ابن ربیعہ سمجھدار آدمی تھا، بڑے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ جو اس وقت مسلمانوں کی فوج میں تھے۔ یہ جنگ عجیب جنگ تھی نا، ایک طرف بیٹا ایک طرف باپ دوسری طرف بیٹا، یہاں پہ بھانجا ہے وہاں ماموں ہے، ہاں حضرت عمر مسلمانوں کی صف میں، ان کے ماموں کافروں کے ساتھ میں، کسی کا بھتیجا وہاں پر ہے تو کسی کا چاچا یہاں پر ہے۔ تو عتبہ ابن ربیعہ ویسے بھی بڑا نرم مزاج، خاص طور پہ جو ایک قبائلی تعصب تھا نا، بھائی دین کا تو اس کے یہاں پہ کوئی وجود نہیں تھا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ جنگ لڑ کے کیا فائدہ، ہر جو سامنے کی فوج ہے اس میں ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہم اگر یا تو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں تو زندگی بھر افسوس کریں گے، یا ہمارا اگر کوئی پڑوسی ہمارے کسی رشتہ دار کو مار دے تو زندگی بھر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے باپ کو مارا ہے، ہمارے بھائی کو مارا ہے۔ تو وہی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اور ایک تھے حکیم ابن حزام، ہاں ان کے بھی بیٹے حزام ابن حکیم مسلمانوں کی فوج میں تھے۔ حکیم ابن حزام بھی جو ہے وہ صلح پسند لوگوں میں سے تھے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ تو حکیم ابن حزام عتبہ ابن ربیعہ کے پاس گئے، اور عتبہ ابن ربیعہ بڑا سردار تھا، ہاں بڑا اس کا مقام تھا، اس کی باتیں سنی جاتی تھیں۔ عتبہ ابن ربیعہ سے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ایسا کام کر دوں کہ پوری عرب کی تاریخ میں تمہارا نام باقی رہے؟ تو عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ کیا کروں؟ تو کہا دیکھو عمرو ابن حضرمی، میں نے اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ سریہ نخلہ ایک ہوا تھا بدر سے پہلے، اس میں غلطی سے مسلمانوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن ایک آدمی مسلمانوں نے ایک بندے کو کافروں کے قتل کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا تھا لیکن وہ نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے قتل کر دیا۔ تو کہا کہ اب یہ جب یہ ہو گیا نا کہ تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، تو لوگوں نے وہی پوائنٹ پکڑ لیا کہ عمرو ابن حضرمی کو انہوں نے قتل کیا تھا تو ہم اس کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ تو حکیم ابن حزام نے کہا ایسا کرو، عمرو ابن حضرمی کا جو دیت ہوتی ہے، بلڈ منی ہوتی ہے، وہ تم دے دو اور یہ جنگ ٹل جائے، اگر اس کی دیت تم دے دو تو یہ جنگ ٹل جائے گی۔ تو عتبہ ابن ربیعہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ تم میری طرف سے جاؤ اور ابو جہل کو یہ پیغام پہنچا دو۔ حالانکہ دیت جو ہے نا وہ کافی بڑی رقم ہوتی ہے نا، ہاں 100 اونٹ کی رقم ہوتی ہے، 100 اونٹ بہت بڑی بات ہے، پر یہ بندہ اتنا جنگ سے بچنا چاہتا تھا کہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ دیت میں دوں گا، جنگ مت لڑو، جنگ لڑ کے کیا فائدہ، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر، ہم جیت بھی گئے تو کوئی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ ہم میں سے کسی نے یا تو خود اپنے رشتہ دار کو قتل کیا ہوگا یا تو اس کے ساتھی نے قتل کیا ہوگا، تو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اگر یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں ان کو چھوڑ دو، اگر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کم سے کم ہمارے خاندان کے لوگوں کے خون سے بچ جائے گا، ہاں ہم یہی چاہتے ہیں، اور اگر یہ بچ گئے غالب آ گئے تو کم سے کم ہم کل کے دن کو بول سکیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ بہت وزڈم والی بات کر رہا تھا یہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پاس سرخ اونٹ تھا، پیسے والا آدمی تھا نا، اللہ کے نبی دور سے دیکھا کہ ایک بندہ سرخ اونٹ پہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس پورے لشکر میں کسی کے پاس حکمت ہے، خیر ہے، تو اسی بندے کے اندر ہے، اور اگر اس کی بات سن لیں گے تو بچ جائیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا، بعض مرتبہ کافر کے پاس بھی خیر ہوتا ہے، اور وہ خیر کسی ضروری نہیں کہ کسی دینی عقیدے سے نکلا ہو۔ یہ ساری باتیں وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ ایک خاندانی تعصب میں کہہ رہا تھا، خاندانی حمیت میں کہہ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ خیر کی بات تھی۔
اب حکیم ابن حزام جو ہے وہ دوڑتے ہوئے خوش ہو گئے کہ ان کو تو عتبہ ابن ربیعہ تیار ہو گئے. دوڑتے ہوئے جو ہے نا عتبہ ابن ربیعہ جو شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی کو جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اس کو بھی ختم کرنے میں حکیم ابن حزام کا عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا اہم رول تھا. تو یہ لوگ پہلے سے یعنی ہر کافر جو ہے نا, اس لیے ہم یہ سمجھنا چاہیے خاص طور پہ ہم لوگ جو مائنورٹی میں رہتے ہیں, کافروں کے بیچ میں رہتے ہیں, بعض مرتبہ ہمارے نوجوان بولتے ہیں سب کے سب کافر ہیں. ہاں, خاص طور پہ جو وہ اخوانیت سے متاثر ہوتے ہیں نا, دہشت گردانہ ذہن کے لوگ, ان کو سب کافر ایک درجے کے لگتے ہیں. اسی لیے تو کہیں پہ بھی بم پھوڑ دیا, ہاں ٹرین میں بس میں کہیں پہ بھی بم پھوڑ دیا, ان کو لگتا ہے سب کافر ایک درجے کے ہوتے. نہیں, کافروں میں بھی لیول ہوتے ہیں. ہاں, ایک عام آدمی جو یہاں کی سیاست سے, یہاں کی خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی سے کچھ نہیں لینا دینا, اس کو کیوں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ پر یہ جو ہمارے بعض نوجوان جو ہے نا وہ غلط طاقتوں کے ہاتھوں سے متاثر ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں سارے کافر ایک درجے کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. ہاں, ابھی دیکھو انشاءاللہ تعالی آگے بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ ہدایات کی تھی کہ فلاں 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 گرچہ کافر ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا. باقاعدہ ہدایات کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال حکیم ابن حزام خوش ہو گئے, وہ دوڑتے ہوئے گئے ابو جہل کے پاس اور کہا کہ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ وہ بلڈ منی دے دیں گے عمرو ابن حضرمی کی, تو اب تم جنگ مت کرو. تو ابو جہل نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ اچھا آج کل تم ڈاکیے کا کام کرنے لگے ہو؟ ہاں, عتبہ ابن ربیعہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی ڈاکیا نہیں ملا پیغام پہنچانے کے لیے, تم غلام ہو اس کے پیغام لے کر کے آئے ہو. تو حکیم ابن حزام بھی باشرف اور ایک بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا, تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس لیے پیغام لے کر کے آیا ہوں کیونکہ میں بھی عتبہ ابن ربیعہ کی اس بات سے متفق ہوں, یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. پر ابو جہل اڑا ہوا تھا. تو ابو جہل نے دو کام کیے. پہلا تو کہا کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی تعداد دے کر کے عتبہ ڈر گیا ہے. ہاں, اس کو خوف لائق ہو گیا, تھرا رہا ہے, اس کا سینہ پھٹا جا رہا ہے مسلمانوں کی تعداد دے کر کے. یہ اصل میں صلح کی بات نہیں کر رہا, یہ اصل میں خوف کی وجہ سے جنگ نہیں لڑنا چاہ رہا. تانا دیا اس کو, ہاں, اس کی بہادری کو تانا دیا. عتبہ ابن ربیعہ نے کہا تھا کہ جاؤ ابو جہل سے بولو, اگر وہ مجھے بزدلی کا تانا دے گا تو اس کو بولنا ہاں عتبہ ابن ربیعہ نے قبول کر لیا کہ وہ بزدل ہے, لیکن یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. عتبہ ابن ربیعہ نے یہ بول کے بھیجا تھا. ہاں, تو اور دوسری طرف اس نے کیا کیا, وہ جو عمرو ابن حضرمی کا بھائی تھا جو قتل ہوا تھا نا سریہ نخلا میں, اس کے بھائی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے خون کے بدلے میں یہ پیسہ لینے کے چکر میں ہے, مال لینے کے چکر میں, تو تم قبول کرو گے کہ تمہارے بھائی کے خون میں سونا چاندی لیا جائے؟ اب وہ بھڑک گیا, اس نے اپنا کپڑا اٹھایا پیچھے سے بے حیاؤں کی طرح اور چیخنے لگا, چلانے لگا, واہ عمرہ واہ عمرہ, میرا بھائی میرا بھائی. اب جب حکیم ابن حزام ابو جہل کا پیغام لے کر کے عتبہ کے پاس پہنچے کہ عتبہ نے, ابو جہل نے تم کو بزدل بول دیا, تو کہا کہ بزدل ہوگا وہ, عورتوں کا قتل, بہت گندی بات کہی اس کے بارے میں, اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو دیکھ لے گا وہ کہ کون ہے جو بزدل ہے اور کون ہے جو بہادر ہے. حالانکہ اس نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے بزدلی کا تانا دے تو بول دینا کہ عتبہ نے کہا کہ بزدل ہے, پر برداشت نہیں کر پایا. کیا اس نے جنگ میں سب سے پہلے وہی اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو لے کے آگے بڑھ گیا مبارزت کے لیے. ہاں, عتبہ, اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید, تینوں سب سے پہلے آگے جنگ میں صرف اپنی بہادری دکھانے کے لیے. یہ سمجھدار آدمی کی علامت نہیں ہوتی ہے. ہاں, غصہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, غصے میں ہم کیا کرتے ہیں, اپنا اختیار سامنے والے کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں, پھر وہ جو بولتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. عتبہ نے یہ غلطی کی, حالانکہ اتنا برا آدمی نہیں تھا وہ, کافروں میں بھی کیٹیگری ہوتی, اتنا برا آدمی نہیں تھا وہ بہت حد تک کہ ہمدردی رکھتا تھا مسلمانوں سے, چاہے اس ہمدردی کی وجہ کوئی دین و عقیدہ نہ ہو, لیکن اپنے غصے کو یعنی ایک تانے کی وجہ سے نہ جو ہے وہ اس کا مزاج تبدیل ہو گیا. پہلے دن وہی سب سے آگے نکل گیا جنگ لڑنے کے لیے. بہرحال تو اس طرح سے یہ کہ جو ایک جنگ یہ صورتحال بن گئی تھی کہ شاید یہ جنگ ٹل جائے, ٹلتے ٹلتے پھر آخرکار کیا ہوا, وہ نہیں ٹلی, اور مشرکین اپنی فوج لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے. یہاں مسلمان صف آ رہا ہے, یہاں کافر صف آ رہا ہے. پہلا قتل جو ہوا وہ اسود ابن اسد المخزومی, مخزوم کس کا قبیلہ تھا, ابو جہل کا. ہاں, تو یہ قبیلوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, انشاءاللہ کبھی بیانات ہوں گے آگے نا صحابہ کے بارے میں, خاص طور پہ تو میں بتاؤں گا کہ یہ الگ الگ قبیلے جو ہوتے تھے قریش کے. تو یہ بڑا جو ہے نا سرکش آدمی تھا, اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں جا کر کے اس حوض سے پانی پی کر کے آؤں گا. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً اجازت دی تھی, ہاں, کہ اگر کوئی پانی پینے کے لیے آنا چاہے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب اس جنگ میں قتل کیے گئے, سوائے حکیم ابن حزام کے. حکیم ابن حزام اس کے بعد اسلام بھی لے آئے. وہ قسم ایسے کھاتے تھے, لا والذی نجانی من یوم بدر, نہیں قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے بدر کے دن بچا لیا تھا, کیونکہ ان کے علاوہ جن لوگوں نے حوض سے پانی پیا تھا سب مارے گئے تھے. تو اسود بن اسد المخزومی اس نے چیلنج کیا, ایک تو ہوتا ہے بھائی پانی پینے کے لیے آئے, پی کر کے چلے گئے, اس نے چیلنج کیا
کہ میں پانی پی کر کے آؤں گا اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، دیکھنا. اور وہ آگے بڑھا پانی پینے کے لیے، پر حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے ایک تلوار اس کو ماری اور وہ گر گیا، پیر اس کا کٹ گیا. پیر کٹنے کے باوجود وہ اتنا سرکش تھا کہ زمین سے اپنا جسم رگڑ کر کے جا رہا تھا حوض تک پانی پینے کے لیے. حضرت حمزہ نے پھر دوسرا حملہ کیا اور اس کا کام وہیں پر تمام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ایک جو ہے نا تقسیم کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں میسرہ دو حصوں میں فوج کو تقسیم کیا تھا. ایک حصہ انصار کا تھا اور ایک حصہ مہاجرین کا تھا. اور جھنڈا اللہ کے نبی نے کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں. مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا دینے کی وجہ کیا تھی؟ تھے وہ مہاجر لیکن انصار سے سب سے زیادہ قریب تھے. میں نے بتایا تھا نا کہ سب سے زیادہ انصار کے بیچ میں رہنے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مصعب ابن عمیر تھے، اور بیشتر انصار جو تھے انہوں نے مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا. تو گویا کہ مہاجرین میں سب سے قریبی جو تھے، بلکہ مہاجرین میں سب سے زیادہ انصار کے بیچ میں رہنے والے کون تھے؟ مصعب ابن عمیر. تو جو کیونکہ وہ کامن بہت تھے دونوں کے درمیان میں، تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا. جھنڈا کسی کے ہاتھ میں دینا نا جنگ میں بہت اہم بات ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ میں جھنڈا جس کا اوپر ہے، اس کا مطلب کہ اس فوج کے اندر ابھی طاقت باقی ہے، اور جھنڈے گر جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ فوج شکست کھا چکی ہے. تو کیونکہ یہ علامت ہوتی تھی شکست اور فتح کی، تو سب سے زیادہ حملہ کس پر ہوتا تھا؟ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا. وہ جو ہے نا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا تھا، کیونکہ دشمن کیا چاہتا تھا؟ اس کو قتل کرو تاکہ جھنڈا گر جائے اور ہم لوگوں کو حوصلہ ملے کہ ہم لوگ آگے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی تھی نا کہ بھائی جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ جھنڈا پکڑنے میں بھی مصروف ہوتا تھا نا، تو اس کا ایک ہاتھ ویسے ہی بیزی ہو جاتا تھا. تو وہ جنگ لڑنے کے لیے بھی اس کے لیے مسئلہ تھا کہ جنگ وہ کیسے لڑے. تو بہرحال وہ مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور انصار کی فوج الگ بنائی، مہاجرین کی فوج الگ بنائی. انصار کی فوج کو سعد ابن معاذ کو انصار کی فوج کا سپہ سالار بنایا، اور مہاجرین کی فوج کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ حضرت علی کو بنایا. ہے نا، اسلام میں خاندانی کی بنیاد پر کوئی تعصب تو نہیں ہے. کوئی آدمی کسی خاندان یا کسی قبیلہ کا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن حکمتوں کے تحت خاندانوں کو تقسیم، علاقوں کو، خاندانوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے بٹالین ہوتی ہے نا الگ الگ، سکھوں کی الگ ایک ریجیمنٹ ہوتی ہے، ہاں، اور گورکھا الگ ریجیمنٹ ہوتی ہے، راجپوتانہ کی الگ ریجیمنٹ ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب کوئی فوج کی ٹکڑی آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے نا، تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں. وہ اس زمانے، آج کے زمانے کی جنگیں تو بہت الگ ہو گئی، اب تو دشمن سامنے دکھائی نہیں دیتا جس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک ساتھ بھیڑت ہوتی تھی دشمنوں سے نا. تو اس اعتبار سے جو یہ تقسیمیں ہیں خاندان، قبیلے، قوم کی، یہ فخر کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتی، پر کسی انتظام کی وجہ سے اگر لوگوں کو ایک کوئی خاندان کا نام دیا جائے اور ان کو ایک الگ رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی شران حرج کی بات نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سردار بنایا، سعد ابن معاذ انصار کے ویسے ہی بڑے لوگوں میں سے تھے. حضرت علی کا بھی بڑا مقام تھا نا مہاجرین کے یہاں پہ، قریش کے یہاں پہ. بھائی ان کے ابا، ان کے دادا عبد المطلب، ابو، اور اس سے پہلے پھر ابو طالب، یہ بنو ہاشم کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے. تو بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وہ فوج کو تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرف سے مسلمانوں کی دو فوجیں آ گئیں، اس طرف سے مسلمانوں کی فوج تھی اور سامنے کافروں کی فوج تھی. اب لڑائی کے آغاز میں ایک طریقہ ہوتا تھا جس کو مبارزت کہا جاتا تھا. مبارزت میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے 1 to 1 کچھ لوگ لڑتے تھے، پھر عام جنگ ہوتی تھی. تو میں نے بتایا نا کہ اتبا کیونکہ غصے میں تھا کہ اس کو تانا دیا گیا تھا بزدلی کا، تو وہی پہلے آگے نکل کے آ گیا اور کہا کہ میرا بیٹا ولید اور میرا بھائی شیبہ، ہم تینوں لڑیں گے، آؤ کون لڑنے کے لیے آنے والا ہے. تو مسلمانوں کی فوج سے اوف ابن حارث اور معاوض ابن حارث، ان دونوں کو ابن افرا بھی کہا جاتا ہے. ہاں، اوف ابن افرا اور معاوض ابن افرا. افرا ان کی والدہ کا نام تھا، پر وہ ایسی مطلب جن کو کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کی ماں. افرا کو صحیح، یعنی وہ اتنا ان کا مقام تھا کہ ان کے بیٹے اپنے باپ کی بجائے اپنی ماں کی طرف نسبت کرتے تھے. تو اوف ابن افرا اور معاوض ابن افرا اور عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں کے تینوں انصار تھے. یہ پہلے آگے نکلے کیونکہ انصار کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، تو پہلے یہی آگے نکلے. تو عتبہ نے پوچھا کہ بھئی کون ہو تم؟ تینوں نے اپنا اپنا نام بتایا. ظاہر سی بات زیرہ وغیرہ لگی ہوتی تو چہرہ پہچان میں نہیں آتا نا. تو عتبہ نے کہا کہ آپ لوگ شریف لوگ ہیں، پر ہم کو آپ سے نہیں لڑنا ہے. آپ لوگ کیوں آگے آ گئے؟ ہاں، ہم کو ہمارے برابری کے لوگوں سے لڑنا ہے. ہاں، آپ شریف لوگ ہیں، آپ جاؤ پیچھے. ہم کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ تم تو جنگ چھوڑ کے چلے جاؤ. ہاں، تم سے لڑنے کے لیے ہم تھوڑی آئے. جو ہمارے برابر کے لوگ، اللہ کے نبی کو آواز دی کہ ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو. خاندانی تعصب ایسا تھا نا کہ اپنے سے کمتر خاندان کے لوگوں پہ تلوار اٹھانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. ہاں، کہ ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو لڑنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا عبید اللہ ابن الحارث ابن المطلب. یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ابا کے کزن ہوئے نا، اب مطلب کے بیٹے، عبد المطلب نہیں، مطلب کے بیٹے. ہاں، مطلب کے پوتے. اور حضرت حمزہ اور حضرت علی،
یہ تینوں لوگ باہر نکلے. اللہ نے حکم دیا کہ تم تینوں نکلو. حضرت علی جوان بہادر، حضرت حمزہ بہادر شجاعت میں معروف، عبید اللہ ابن الحارث ابن المطلب، تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. اب عبید اللہ ان میں سب سے کیونکہ سینئر تھے تو ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے کہ ان سے چھوٹے تھے تو عتبہ کے بھائی شیبہ سے ان کا مقابلہ ہوا. حضرت علی کیونکہ جوان تھے تو ان کا مقابلہ عتبہ کے بیٹے ولید سے ہوا. اب اس میں یہ حضرت حمزہ حضرت علی انہوں نے تو پہلے وار میں ہی اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا. ہاں، شیبہ اور ولید یہ دونوں پہلے وار میں مارے گئے، پر عبید اللہ اور عتبہ ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تو دونوں نے ایک ایک وار کیا. حضرت عبید اللہ جو ہے عبید اللہ ابن الحارث کا پیر کٹ گیا اور ایک زخم جو ہے وہ عتبہ پر بھی آیا. لیکن جب تک کہ دوسری لڑائی کی نوبت آتی یہ حضرت علی حضرت حمزہ اپنے دشمنوں کو فارغ کر کے یہاں پر آ گئے، عتبہ کا کام تمام کیا اور عبید اللہ ابن حارث کو اٹھا کر کے مسلمانوں کے پاس لے کر گئے. تو جو پہلا جو ٹکرا ہوا اس میں ہی کافروں کے تینوں جو جاں باز نکلے تھے باہر وہ تینوں کی تینوں مارے گئے، اور اس سے مسلمانوں کو ایک بوسٹ ملا کہ پہلی لڑائی میں جو پہلا اٹیمپٹ تھا اس میں مسلمان کامیاب ہوئے. عبید اللہ ابن الحارث زخمی ہوئے اس وقت، لیکن 16-17 دن بعد کیونکہ ان کا پیر کٹ گیا تھا، زخم بھرا نہیں ان کا، اور 16-17 دن بعد جنگ کے بعد وہ شہید ہو گئے. لیکن جنگ کے درمیان میں ان کی وفات نہیں ہوئی. ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو جنگ کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. یہ دو جنگ کرنے والے تھے جو کس کے لیے لڑے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے تھے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مسلسل دعائیں کیے جا رہے تھے، مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر کے. یعنی جو الہا جس کو کہتے ہیں نا بھائی، ایک ہوتا ہے دعا کا طریقہ اس طرح سے ہاتھ کر کے پھیلانا، کبھی بغیر ہاتھ کے بھی کر سکتے ہیں. انتہا درجے میں جب آدمی عاجزی اور غم میں پکارتے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے. الہا، اللہ کے نبی اتنا اونچا ہاتھ اٹھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر جاتی کندھے سے. حضرت ابوبکر بار بار وہ چادر اٹھا کر کے اللہ کے نبی کندھے پہ ڈالتے اور اللہ کے نبی ہم کو تسلی دیتے کہ اللہ کے نبی بس کریے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. بار بار کندھے پر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی کندھے پر چادر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے فراغت کے بعد حضرت ابوبکر سے کہا، ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت آ گئی ہے اور یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا ہے. 1000 فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مدد نازل فرمائی کی پے در پے 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ ہے جہاں پر مشرکین کے فلاں سردار مارے جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں مٹی لی اور کافروں کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے برباد ہو جائیں. اور وہ جو مٹی تھی اللہ کے نبی نے پھینکی تھی وہ مشرکین کے ہر آدمی کے، ان کی فوج کے ہر آدمی کی آنکھوں میں گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حملے کا حکم دیا، فرمایا شدو، آگے بڑھو اور حملہ کرو. فرمایا قوموا الی جنت عرضها كعرض السماء والارض، دوڑ پڑو اس جنت کی طرف. یہ جو کافروں کے لشکر ہے یہ لشکر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. دوڑ پڑو، ان دشمنوں کے آگے تمہاری جنت ہے، ایسی جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو حضرت عمیر ابن حمام اللہ کے نبی کے ایک صحابی، انہوں نے کہا واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ جنت، ایسی جنت کی چوڑائی اتنی بڑی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں بھی ان جنتیوں میں شریک ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا انت منہم، تم ان جنتیوں میں سے ہو. ان کو خوشخبری سنا دی. ہاتھ میں کھجور لے ہوئے تھے، کھا رہے تھے. تو کہا اگر یہ جنت ہے تو میں اتنا ٹائم بھی ضائع کیوں کروں جتنا کھجور میں جانے، کھجور کھانے میں لگے گا. یہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہے جینے کا کہ جتنا ٹائم میں کھجور کھانے میں کیوں ضائع کروں. اگر جنت میرے سامنے، کھجور نہیں کھائی، پھینک دیا اور دشمنوں پر حملہ کیا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے، دشمنوں کے فوج پہ حملہ آور ہو گئے. تو یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدد اور نصرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل ہونے کی بشارتیں دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے. ہاں، حضرت زبیر ابن العوام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے فرمایا کہ ہر امت، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. میرے حواری کون ہے؟ زبیر ابن عوام. تو حضرت زبیر ابن عوام وہ پیلے کلر کی پگڑی پہن کر کے آئے تھے. تو اللہ کے نے فرمایا کہ جتنے بھی فرشتے آئے ہیں نا تیسرے آسمان سے، ان سے محبت جتانے کے لیے سارے فرشتوں نے پیلے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے. ہاں، فرشتے ان سے ہمدردی اور ان کی جرأت جتانے کے لیے سارے پیلے کلر کی پگڑی پہن کر کے آئے ہوئے ہیں. اور اس اصل میں
اگر فرشتے چاہیں تو وہ تو حضرت جبرائیل اکیلے اٹھا کر کے پٹک دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تم اپنی مدد، اپنی کوشش کرو، اس کوشش میں فرشتے تمہاری مدد کریں گے، ہے نا؟ ہم کو ایک پیغام، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمان بیٹھے تھے اپنی جگہ پر، فرشتے ہی جنگ جیت سکتے تھے نا، حضرت جبرائیل ہی کافی تھے ان کے لیے، پر نہیں، اللہ تم سے کروانا، اللہ تعالیٰ تم اپنی مدد کرو، تم اپنی محنت، اپنا ایفرٹ دو، پھر اس ایفرٹ میں تاثیر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کرے گا۔ اللہ کی یہی سنت رہی ہے۔ ہاں آپ دیکھیے نا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی، حضرت مریم جو ہے پریگننٹ ہے، ہاں لیبر پین شروع ہو چکا ہے ان کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ وہ جو کھجور کی ٹہنی ہے ہلکا سا ہلاؤ، تم کو ہلانا پڑے گا، پھر کھجور اس میں سے گرانا کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے آپ کو لاٹھی مارنی پڑے گی، اس کے بعد جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا کہ مسلمان لڑ رہے تھے، فرشتے ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار اٹھائی کہ ایک کافر کو قتل کروں، اتنے میں پیچھے سے آواز سن رہا ہوں اقبل حیزوم۔ حیزوم کیا ہے؟ فرشتے کے گھوڑے کا نام۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تلوار ماری ہی نہیں تھی، دیکھ رہا ہوں سامنے والا گرا ہوا ہے اور اس کے ناک پر نشان پڑا ہوا ہے، فرشتہ تھا۔ ہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عباس کو ایک انصاری قید کر کے لایا، تو حضرت عباس ہٹے کٹے تندرست آدمی، اور وہ جو انصاری تھا وہ ذرا پستے قد کا تھا، تو حضرت عباس اس پہ بہت شرمندہ تھے کہ اتنا پست قد آدمی مجھے کیسے قید کر کے لے آیا۔ تو بار بار اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے مجھے نہیں قید کیا ہے، وہ آدمی دکھائی نہیں دے رہا جس نے مجھے پکڑا ہے، ہاں وہ آدمی کہاں گیا؟ اور یہ انصاری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے قید کیا ہے، میں نے ان کو پکڑا ہے۔ مطلب ذہن میں یہ تھا کہ جس کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا، تو کہہ رہے نہیں انہوں نے مجھے، ان کو شرمندگی ہو رہی کہ اتنا پتلا چھوٹا پتلا آدمی مجھے کیسے قید کر کے لے کے آ گیا، اور انصاری جو ہے وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں میں نے ہی قید کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس انصاری کو خاموش کیا کہ تم چپ رہو، یہ فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ خوبصورت آدمی اور ایک چتکبرے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے قید کیا تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اللہ رب العالمین نے تیسرے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے؟ تو کہا کہ وہ فرشتے جو بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے، سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے، تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بھی سب سے افضل مسلمان وہ ہے جو بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ہاں تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں بہادری سے لڑے، اور جنگوں کے بارے میں تو اختلافات ہے، پر اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادری سے لڑے، بلکہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور ہم جب جنگ شدت کی ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی بہادری سے لڑے، اور بہت ساری ایمان افروز واقعات پیش آئے۔ حضرت عکاشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ بھی روایتوں میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، جنگ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی ایک سوکھی ہوئی لکڑی ان کو دے دی، جاؤ اس سے لڑو، اور وہ سوکھی ہوئی لکڑی جیسی انہوں نے اٹھائی وہ تلوار بن گئی، اور اس سے زندگی بھر وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ یمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہوئے، تب تک کہ وہ اسی تلوار سے لڑتے رہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ابو جہل کا قتل ہوا۔ ابو جہل کا قتل کیسے ہوا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے جنگ میں اپنے ارد گرد، یعنی وہ تو جنگ ایسے ہوتی تھی نا 1 بائی 1 لڑ رہے ہیں، تو اگر ارد گرد میں ہمارے طاقتور لوگ ہو تو ہم کو ذرا سا حوصلہ ملتا ہے کہ بھائی چلو 2 لوگ سامنے طاقتور ہے، اگر سامنے میں آدمی سے اگر کمزور بھی پڑ گیا تو میرے ساتھی مجھے بچا لیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے اگل بگل دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، 2 نوجوان سے لڑکے تھے، کوئی بہت سپہ سالار طاقتور کوئی جو ہے مجھ کو فوجی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو میں نے یہ کون تھے؟ معاذ ابن عمرو الجموح اور معوذ ابن الافراء، یہ 2 لوگ تھے۔ تو انہوں نے اس ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ چاچا ابو جہل کون ہے اس میں سے؟ ہاں تو میں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، بہت تکلیف اللہ کے نبی کو پہنچائی، اللہ کی قسم اگر وہ ہم کو دکھ گیا تو میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا، یا تو میں مار دیا جاؤں گا یا تو اس کو مار ڈالوں گا۔ ہاں پھر اس کے بعد دوسرے نے حضرت معاذ نے پوچھا تو معاویہ نے بھی پوچھا، تو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے دوستوں کے اور اپنے جو اس کے حواری تھے ان کے بیچ میں، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے سردار ہے، سپہ سالار ہے، تو بڑے بڑے سپہ سالاروں کے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے بیچ میں جھرمٹ میں وہ تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو وہ ہے۔ جیسے ہی حضرت معاذ نے یہ سنا کہ فلاں بندہ ہے ابو جہل، کہتے ہیں کہ میں کودا اس کے اوپر
اور کود کر کے اس پر حملہ کیا، لیکن میرا تلوار کیونکہ اتنے لوگوں کے بیچ میں تھا تو میری تلوار اس تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس کے پیر میں میری تلوار پنڈلی میں لگی اور اس کے پنڈلی سے اس کا پیر ٹوٹ کر کے گر گیا۔ وہ اتنا تیز حملہ تھا کہ غالباً عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں بس اتنی مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے کوئی اگر کسلیوں کو پیس رہا ہو تو جیسے کسلی چھٹک کر کے جاتی ہے نا، ویسے اس کا پیر چھٹک کر کے دور جا کر کے گرا۔ لیکن اکرمہ ابن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور غالباً حضرت معاذ ہی ہیں، ان کا ہاتھ کاٹ دیا، آدھے ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ ان کا جھولنے لگا۔ وہ جھولتے ہوئے ہاتھ سے پوری جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آخر میں جب مجھے یہ لگنے لگا کہ یہ میرے ہاتھ کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں تو آخر میں نے کیا کیا، نیچے جھک کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر سے دبایا اور اپنے جسم کو کھینچا اور اس ہاتھ کو اپنے جسم سے الگ کر لیا۔ پھر دوسرا حملہ حضرت معوذ ابن الافراء نے کیا، دونوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے قتل کیا، حضرت معوذ نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے اپنی تلواریں پوچھی تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں پوچھی۔ تو کہا تلوار دکھاؤ۔ جب تلوار دکھائی تو دونوں کے ہاتھ، دونوں کی تلوار پہ خون لگا تھا۔ تو کہا تم دونوں نے قتل کیا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جس نے قتل کیا ہتھیار جو دشمن کے اسی کو ملیں گے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حضرت معوذ غالباً وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تو یہ جو ہتھیار تھے ابو جہل کے وہ حضرت معاذ کو دے دیے گئے۔ آخر میں پھر بھی ابو جہل اچھے سے نہیں مرا تھا۔ آخر میں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کو دیکھو کہاں ہے، اس کی لاش ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جنگ میں ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کہاں پر ابو جہل کی لاش ہے۔ تو دیکھا کہ ابو جہل کی سانس ابھی باقی ہے، مرا نہیں ہے، ابھی زخموں سے تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے اس کا۔ تو گئے اور اس کے سینے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا، عبداللہ ابن مسعود سے ابو جہل نے کہا کہ بڑی اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے ذلیل چرواہے۔ حضرت عبداللہ مسعود جو ہے نا وہ چرواہے تھے۔ تو کہا کہ کیا اس مجھ سے بھی بڑا آدمی کبھی زندگی میں کسی کو مارا ہے تم نے؟ ہاں، مرتے وقت بھی غرور ہے اس کو۔ کہا مجھ سے بڑے آدمی کو کبھی مارا ہے تم لوگوں نے؟ کہا کس کی فتح ہوئی؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ ہاں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اپنی تلوار سے اس کا گلا کاٹنا چاہا تو تلوار کند ہو چکی تھی، تو اسی کی تلوار لے کر کے اس کی زرہ نکال کر کے اس کا گلا کاٹ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کو فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، کیونکہ ساری جو بدر کی جنگ ہوئی اسی کی وجہ سے تھی، اس کی جنگ، اس کی ضد نہیں ہوتی تو یہ مارا نہیں جاتا۔ تو ابو جہل یوں مارا گیا۔ ایک بہت بڑا سردار تھا کافروں کا، امیہ ابن خلف، جس کو ڈرپوک تھا نا، ڈر کر کے اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف ہماری فوج بھاگ رہی ہے، ہمارے لوگ بھاگ رہے ہیں، ہاں، اور وہ ڈرا ہوا ہے بالکل۔ امیہ ابن خلف اور عبد الرحمن ابن عوف، ان دونوں کی زمانے جاہلیت میں بڑی دوستی تھی۔ تو اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ابن خلف اور گھبرایا ہوا ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کسی کو قتل کر کے اس کی ذرہ لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ احکام جو مال غنیمت کے تھے وہ نازل نہیں ہوئے، تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جو میں جمع کر لوں پورا میرا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف تاجر آدمی کا جو نظر ہوتی ہے ہمیشہ مال پر ہوتی ہے، تو وہ زرہ اٹھا کے کسی کو مار کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ، اصل میں عبد الرحمن ابن عوف کا پرانا جو نام تھا زمانے جاہلیت میں عبد عمرو تھا۔ تو جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے اپنا نام عبد عمرو کے بجائے عبد الرحمن رکھ لیا۔ تو امیہ بن خلف نے ان سے کہا عبد الرحمن سے کہ میں نہیں جانتا رحمان کون ہے، میں تم کو عبد الرحمن نہیں بولوں گا۔ تو کہا اگر تم مجھے عبد الرحمن نہیں بولو گے تو میں سنوں گا بھی نہیں تمہاری، پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا تمہاری طرف۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تم کو عبداللہ بولوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ عبداللہ بولتا تھا، تو اس نے زندگی بھر عبد الرحمن ابن عوف کو عبد الرحمن نہیں بولا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امیہ نے آواز دی کہ ارے زرہ کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے آ کر کے قید کر لو، میں تم کو خوب دودھ دھنے والی اونٹنیاں دوں گا بدلے میں۔ مطلب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے قید کر لے تاکہ مجھ کو امان مل جائے اور کوئی مجھے قتل نہ کرے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی تاجر آدمی، ان کو فائدہ لگا کہ ان زرہوں کو پھینکوں اور جا کر کے امیہ بن خلف پیسے والا آدمی ہے، واقعتاً اگر اس کو قید کر لیا تو جو رینسم منی ہوتی ہے اچھی خاصی ملے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے زرہ چھوڑ کر کے جا کر کے عبد الرحمن ابن امیہ ابن خلف کو پکڑا، اس کے بیٹے کو پکڑا اور لے کے جانے لگا۔ پر ابھی میدان جنگ میں ہے نا، اور ابھی احکام بھی قیدیوں کے نازل نہیں ہوئے۔ اتنے میں حضرت بلال نے دیکھ لیا۔ حضرت بلال کون تھے؟ امیہ ابن خلف نے جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ کہا رأس الکفر ما نجوت ان نجا، یہ کافروں کا سردار جا رہا ہے، اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا پھر۔ اور سارے انصار کے لوگوں کو بلانے لگے کہ وہ جا رہا ہے کفر کا سردار امیہ ابن خلف، پکڑو اس کو مارو۔ اب عبد الرحمن ابن عوف بچا رہے اپنی اونٹنیوں کو، ہاں، لیکن انصاریوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ اندر سے کسی نے تلوار مار کر کے اس کے بیٹے کو پہلے زخمی کیا، پھر امیہ ابن خلف کو بھی وہیں پر قتل کر دیا۔ آپ بتائیے وہی بلال جو 4 سال پہلے احد احد کہہ کر کے پکارتے تھے اور مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، آج وہ اسی امیہ ابن خلف کا سر قلم کر رہے ہیں۔ ہاں،
اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات بدلنے پہ قادر ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کسی سے گھبراؤ نہیں. کفر کے سردار جنہوں نے سرکشی کی حد کر دی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے 2 سال کے درمیان میں ان کی حقیقت واضح کر دی لوگوں پر. ہاں، امیہ ابن خلف قتل کیا گیا. اسی طرح سے ابو عبیدہ ابن الجراح کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے ابا جو تھے جراح، وہ کافروں کی فوج میں تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح مسلمانوں کی فوج میں تھے. اب ان کے ابا بار بار ڈھونڈ کر کے ان پہ حملہ کرے، اور ابو عبیدہ نہیں چاہتے تھے کہ ابا پہ تلوار اٹھاؤں، پر وہ جراح جو ہے نا، جہاں دیکھے وہ ان کے ہی پیچھے پڑے ہوئے قتل کر رہے، تو بہت بچاؤ کرتے کرتے ایک حالت میں وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے تلوار اٹھا دی، باپ مار دیا گیا. اب لوگ تانا دینے لگے کہ اپنے باپ کا قاتل ہے. ہاں، اور ان کو غم تھا اس بات کا، وہ برا لگتا تھا ان کو کہ میرے ہاتھ سے میرے باپ کا قتل کرنا بہت بڑی بات ہے نا. اپنا باپ جو بھی ہو، کافر بھی ہو، قتل ہو گیا آپ کے ہاتھ سے، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا لا تجد قوم یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم، ہاں، ولو کان آباؤہم، کہ آپ کو کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، گرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو. ان کے بارے میں نازل ہوئی آیتیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی فرما دے کہ فلاں فلاں لوگوں کو مت مارو. ان میں حضرت عباس تھے. حضرت عباس بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ لڑنے کے لیے نہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا تھا اللہ کے نبی خاندان کے لوگوں کو، اس میں حضرت عباس بھی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عباس کو قتل نہیں کرنا، ملیں گے تو قید کر کے لے آنا. ابو حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، جو شروع میں مارا گیا نا، عتبہ ان کے والد تھے، ولید ان کے بھائی تھے، شیبہ ان کے چاچا تھے. ہاں، تینوں قتل کر دیے گئے تھے جنگ کے شروع میں ہی. ابو حذیفہ کو غم تھا، تھے انسانی نا، صحابی، بڑے صحابی تھے پر انسانی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان دیا کہ عباس کو نہ مارا جائے، تو ابو حذیفہ نے کہا کہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے چاچا مارے جائیں اور عباس نہ مارا جائے. میرے سامنے اگر عباس آئے تو پھر تو میری تلوار سیدھا ان کے چہرے پہ پڑے گی. تھے صحابی، لیکن صحابی بھی انسان ہوتے ہیں. جذبات میں آ کر کے انہوں نے ایک بات کی دی، غم تھا نا باپ کے مارے جانے کا. ہاں، تو جذبات میں آ کر کے ایک بات کہہ دی. حضرت عمر کو اللہ کے نبی اس وقت کوئی رسپانس نہیں دیا. اللہ کے نبی سمجھے کہ انسان، ان کو تکلیف ہوئی ان کے ابا کے مرنے سے. حضرت عمر سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول کے چاچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ تو حضرت عمر تو جلالی آدمی، پھر انہوں نے وہی دیا، وہی کہا ہاں اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا، بس اجازت دیجیے اس کا سر قلم کروں میں. تو اللہ نے کہا نہیں، رک جاؤ، چپ جاؤ. ہاں، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ کو اندازہ ہوا، حضرت ابو حذیفہ کو، کہ میں نے کتنی غلط بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ وہ ایک جملہ جو میری زبان سے نکلا تھا، مجھے پوری زندگی ڈر تھا کہ اس کی پتہ نہیں کیا سزا مجھے ملنے والی ہے. میں اس جملے سے ڈرتا تھا زندگی بھر، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اس جملے کا کفارہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. یہاں تک کہ یمامہ کی جنگ میں جو مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی، وہ شہید ہو گئے. ایک جملہ غلط زبان سے نکلا، توبہ کرتے تھے لیکن کہتے تھے میں اس کی کانسیکوینسز سے ڈرتا ہوں کہ جملے نے پتہ نہیں میرے لیے کتنی بڑی تباہی مچائے گی، اور میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اللہ کے راستے میں شہید نہ ہو جاؤں. یہاں تک کہ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے. جب یہ جنگ ختم ہوئی نا، تو مسلمانوں نے لاشیں جو تھیں وہ کھینچ کر کے کنویں میں پھینکنا شروع کی. ہاں، تو عتبہ ہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے نا، وہ کہا کرتے تھے جب وہ عمیر بن خلف کو مار دیا گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئی، میری اٹھنیاں بھی چلی گئی. ہاں، زرہیں بھی میں نے پھینک دی تھی، اس کے جو زرہیں بھی نہیں مل سکی، اور میری اٹھنیاں بھی چلی گئی. ابو حذیفہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لاشوں کو جو اٹھا کر کے کنویں میں پھینک دو، تو عتبہ کی لاش جب گھسیٹی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے ابو حذیفہ کے چہرے پر غم دیکھا. ہاں، ایسی بات ہے، باپ ہے بھائی، تو غم تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اتنی بڑی بات انہوں نے بھی کہی تھی تھوڑا دیر پہلے ہی، پر اللہ کے رسول گئے اور ان کو تسلی دینے لگے. تو کہا اللہ کے رسول، مجھے غم اس پر نہیں کہ میرا باپ مارا گیا، مجھے غم اس کا ہے کہ میرے ابا سمجھدار انسان تھے، حکیم تھے. ظاہر سی بات ہے، عتبہ ابن ربیعہ کو بہت سمجھدار انسانوں میں سے مانا جاتا تھا. ہاں، تو کہا کہ میرے ابا بہت سمجھدار تھے، مجھے امید تھی کہ یہ کبھی نہ کبھی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے قسمت میں اسلام نہیں لکھا تو نہیں مل سکا. بہرحال ابو البختری ایک بڑے سرداروں میں سے تھے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہمدردی رکھنے والے تھے. ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کو قتل نہیں کرنا. یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شعب ابی طالب کا جو ایک بائیکاٹ کا معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے میں مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی. تو ایک مسلمان پہنچا ابو البختری کے پاس، ابو البختری اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آئے تھے، تو مسلمان نے کہا دیکھو تمہارے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو قتل نہیں کرنا ہے.
تو تم ہٹ جاؤ سائڈ میں، اس بندے سے مجھے لڑنے دو جو تمہارا ساتھی ہے. تو کہا مجھے قتل نہیں کرنا ہے، میرے دوست کو کہا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو اس سے تو میں لڑوں گا. تو ابو البختری نے کہا کہ پھر تو عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو البختری اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوست کو چھوڑ دیا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ دوں، تو آؤ لڑو. تو جب لڑنے لگے تو ابو البختری قتل کر دیا گیا. اللہ یعنی عربوں میں کچھ چیزیں نا بڑی، وہ وعدے کے، دوستی کو نبھانے والے، یہ سب بہت ساری اچھی ایسی خصوصیات تھی جو عربوں میں پائی جاتی تھی. منافق اس طرح کے منافق لوگ نہیں تھے وہ. ہاں تو ابو البختری اس طرح سے قتل کر دیا گیا. لیکن اللہ کے نبی ہم کے صحابی نے جب آ کر کے کہا کہ میں مجبور ہو گیا اس کو مارنے پر، تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا. حضرت عمر نے اپنے ماموں آس بن ہشام المغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مسلمانوں سے کہا ان کو میں قتل کروں گا، میرے ماموں ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میرے نزدیک اسلام سب سے بڑا رشتہ اسلام کا، اسلام کے آگے میرا کوئی رشتہ نہیں. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا. بہرحال ایسے کچھ لوگ مارے گئے، 14 مسلمان، 6 مہاجرین جن میں تھے اور 8 انصار. 14 مسلمان مارے گئے، یعنی مسلمانوں میں مشکل سے یعنی 5% لوگ قتل ہوئے. مشرکین میں 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کیے گئے، یعنی 15% ان کی فوج. اور صرف یہ 15% نہیں تھے بلکہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے مشرکین کے، اس پہلی جنگ میں ہی سب کا خاتمہ ہو گیا. ابو سفیان بچ گئے کیونکہ وہ تجارتی قافلہ لے کر کے نکلے تھے، باقی بڑے بڑے سردار سارے کے سارے اس جنگ میں مار دیے گئے. اللہ کے رسول اگر چاہتے نا تو مکہ جانے کا راستہ بند کر دیتے، سب کا خاتمہ کر دیتے وہیں پہ. لیکن اللہ کے رسول نے مکہ جو دوڑ کے جا رہے تھے نا، بھاگ رہے تھے، بھاگنے والوں کو نہیں روکا. اس کی ایک حکمت تو یہ بھی تھی کہ اگر راستہ بند کر دیا جاتا پھر یہ لوگ اور جابازی سے لڑتے، کیونکہ بھاگنے کا راستہ کھلا چھوڑا تھا تو جو ڈرپوک تھا وہ بھاگ گیا. ہاں اگر جانے کا راستہ بند کر دیتے نا پھر ایک بہادری پیدا ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ جو بھاگ کر کے جا رہا ہے اس کو روکو مت، جانے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ کے نبی وہیں پہ موجود رہے. 3 دن تک اللہ کے نبی نے وہاں پر قیام کیا. 3 دن تک قیام کے ایک مقصد کیا تھا کہ جو شہید ہیں ان کو تدفین ان کی جائے. جنازے کی نماز تو شہید کی پڑھی نہیں جاتی، غسل بھی اس کو نہیں دیا جاتا ہے نا، کیونکہ جو اس کا خون ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی وہ اٹھے گا تو اس کے خون سے مشک کی خوشبو کی مہک آئے گی. تو سارے ان کو دفن کر دیا جائے. مشرکین بھی جو لاش تھی وہ ایک کنویں میں ڈال کر کے ٹھکانے لگا دی گئی، سوائے ایک آدمی کی لاش کے. کون سی لاش تھی وہ؟ ہاں امیہ بن خلف. اس کو دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا. اس کی لاش زرہ کے اندر ہی سڑ گئی. جب اس کو گھسیٹتے نا تو اس کا جسم ہی الگ ہو جاتا. سڑ گئی تھی اس کی لاش. پیر گھسیٹتے تو پیر ٹوٹ کے الگ ہو جاتا، ہاتھ گھسیٹتے تو ہاتھ غلط ہو جاتا. تو اس کے اوپر مٹی اور پتھر وغیرہ ڈال کر کے اس کو وہیں چھوڑ دیا گیا. اور باقی ساری مشرکین کی لاش ایک کنویں کے اندر پھینک دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرکار تم نے دیکھ لیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے غالب کر دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی تو مردے ہی کہاں سنتے. تو اللہ نے فرمایا آج یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. ہاں اس حدیث کو بعض جو ہے وہ قبر پرست دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ہی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے. حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط بول رہے ہو، مردے نہیں سنتے، مردے تو سنتے. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو خاص کیا کہ یہ لوگ آج تم سے زیادہ سن رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے. ہاں باقی لمبی بحثیں مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اور 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی قیام کیا تاکہ کوئی پیچھے سے پلٹ کے حملہ نہ کر دے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میدان فتح کرنے والا جو فوج ہوتی تھی وہ 3 دن تک میدان میں جشن مناتی تھی، اس بات کے علاوہ تو دیکھیے ہم جیت گئے. تو مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا اور یہ پہلی جیت تھی مسلمانوں کو جو پہلی جنگ میں حاصل ہو گئی. اور بڑے بڑے جو سردار تھے مشرکین کے وہ اس جنگ میں مارے گئے. اور اس جنگ کو اس لیے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فرق کرنے والی جنگ. اللہ تعالیٰ نے اس پہلی جنگ میں واضح کر دیا کہ مسلمان حق پر ہیں، کافر باطل پر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے. اور اللہ رب العالمین کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے؟ اگر بندے اللہ پہ توکل ظاہر کریں تو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، اسباب کتنے ہیں، فوج کتنی چھوٹی ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ پہ توکل کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتا ہے. اور جب اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب ہو کر کے رہ جاتے ہیں. تو یہ غزوہ بدر کا مختصر سا واقعہ تھا اور اس میں جو حکمت کی باتیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ جنگ احد، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے، وہ بھی 2 پارٹ میں کریں گے. اور اس کے بعد جو جنگیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک درس میں ہم اس کو ختم کرنے کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. ہاں آپ لوگ جس طرح سے آج تشریف لائیں آئندہ ہفتے بھی تشریف لائیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے احباب جو اور درسوں میں نہیں دکھائی دیتے تھے آج دکھائی دے رہے ہیں. حافظ جی نے بتایا ٹیمکر سے بھی کچھ لوگ آئے. آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہیں. خود بھی آئیں اور اپنے دوست اور احباب کو بھی لے کر کے آئیں. امام صاحب ہمارے تشریف لائیں، ان کی خوش آمدید کرتے ہیں.